عرض گزاری صرف اتنی ہے کہ اگر ہم دعائیں کریں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اور اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں ان پر جب کوئی مصیبت آتی تھی وہ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا اور ان مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ اگر اللہ ان ولیوں کی دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے تو امام عالی مقام کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تھا مقام رضا، کہ اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا۔ اگر تکلیف اور اذیت کی بات کی جائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جب جنگ بدر ہوئی تھی تو وہاں پر یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو دوسرے کفار کی طرح یہ بھی ایک قیدی بن کر آئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جس طرح دوسرے کفار تھے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بھی اسی طرح سے رسیوں سے باندھ دیا تھا اور مسجد نبوی میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 ہی قید کیے گئے تھے، ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہاں پر بات تکلیف کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی تکلیف کو میرا نبی برداشت نہیں کرتا، تو پھر امام علی مقام کے لیے بھی میرا نبی دعا مانگ سکتا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنا سوئے نہیں، آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہیں اور لگتا ہے ساری رات نیند نہیں آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اس وجہ سے نہیں آئی کہ میرے چاچا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کو جو رسیوں سے باندھا گیا، اس کو جو رسیوں کی تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ تکلیف میں محمد بھی محسوس کیا کرتا تھا، اس تکلیف کو میں محمد بھی محسوس کیا کرتا تھا۔ ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، تو اسلام نہ لانے والے چاچا کو تکلیف پہنچے تو میرا نبی ساری رات سو نہیں سکتا۔ اگر ان کے نواسے کو جس انداز سے کربلا میں شہید کیا گیا تھا تو میرا نبی پھر کس انداز سے اس تکلیف کو بھلا سکتا ہے؟ اب اس انداز کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جنگ احد میں ایک صحابی جن کا نام وحشی تھا، وہ ایک غلام تھا، اس وقت وہ اسلام نہیں لایا تھا، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لایا، اور اس غلام نے جب وہ مسلمان نہیں تھا، اسلام ابھی نہیں لایا تھا، اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کر دیا تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، اسلام قبول کیا، تو اسلام میں یہ ایک خاصیت تھی کہ جو بندہ پہلے کافر ہو پھر مسلمان ہو جائے، جو کفر میں اس سے جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام میں ایک کیفیت، زمانہ جاہلیت میں جتنے گناہ ہوئے سارے معاف ہیں۔ اب یہ غلام جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں لایا تھا، اس وقت اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب اسلام لایا، اس کے سارے گناہ اب معاف ہو گئے تھے۔ لیکن میرے نبی نے اسے ایک بات کہی تھی کہ اے وحشی، تیرا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تو مسلمان ہے، صحابیت کے زمرے میں بھی آتا ہے، صحابی بھی ہے، صحابیت کا شرف بھی تمہیں نصیب ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور کرنا کہ میرے کبھی سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تو سامنے آتا ہے میرا چاچا مجھے امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ اب یہ وہ ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو جن کو شہید اس نے کیا تھا اس وقت جب وہ مسلمان نہیں تھا، میرے نبی کو وہ زخم اتنا لگا تھا کہ وہ اسلام لایا، اس کے اسلام کو قبول کر لیا، پھر فرمایا کہ زندگی بھر کوشش کرنا میرے سامنے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میرا چاچا یاد آ جاتا ہے۔ تو امام علی مقام کو تو شہید کرنے والے وہ تھے جو کلمہ طیبہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ امام علی مقام کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، اور وہ تھے جو نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، وہ تھے جو اذانیں بھی دیا کرتے تھے، اور امام علی مقام پر ظلم و ستم کرنے والے وہ تھے جو محبوب مصطفیٰ کا کلمہ طیبہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے غم کو نہیں بلایا زندگی بھر، تو جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا ہے تو بتائیے ان کا ظلم و ستم میرا نبی کب بھول سکتا ہے؟ اور اگر اسی انداز کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا تو خواب میں میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زلفیں مبارک ہیں وہ بکھری ہوئی تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک پر مٹی گرد و غبار بھی لگی ہوئی تھی، اور ہاتھ میں ایک سرخ قسم کی بوتل تھی، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا انداز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ آج میں کربلا کی سر زمین پر رہا، میرے نواسے کو شہید کیا گیا، اور جتنے رفقا تھے وہ بھی شہید ہوئے، ان کے خون کے قطروں کو میں اکٹھا کرتا رہا، اور آج اس بوتل پر بند کیے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو بلند آواز سے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو جو ساتھی دوست احباب اور تھے انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کی اس تاریخ میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے نبی کی زیارت کی ہے جن کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی، فرمایا کہ میرے نواسے کو اور ان کے رفقا کو کربلا کی سر زمین پر شہید کیا گیا، ان کے خون کے قطروں کو میں آج اکٹھا کرتا رہا، اور میرے نبی کی جو حالت تھی وہ بتاتی تھی کہ سارا دن آپ کربلا کی سر زمین پر موجود رہے تھے، کیونکہ زلفیں بکھری ہوئی تھی اور گرد و غبار لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا نبی اپنے نواسے پر ہونے والے ہر ظلم کو ملاحظہ کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ اگر چاہتے تو میرا نبی دعائیں مانگ کر اپنے نواسے پر آنے والا یہ عذاب، یہ ظلم و ستم ٹال سکتے تھے، ٹالا نہیں، کیونکہ وہ مقام رضا تھا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا تھا۔ اب اسی خواب کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا، اور اسی طرح سے تھا، اسی انداز میں تھا۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے جب خواب میں دیکھا تو جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کی پیدائش کے بعد جو شیشی عطا فرمائی تھی اس میں مٹی تھی، جب خواب دیکھا پھر اس مٹی کو اٹھا کر دیکھا تھا وہ خون بن چکی تھی۔ پھر جب تاریخ اٹھا کر دیکھی گئی تو اسی تاریخ کو امام علی مقام کو کربلا کی سر زمین میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہ وہ واقعات ہیں جہاں پر حضرت امام علی مقام پر ظلم و ستم ہوا، اور ظلم و ستم کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے بلکہ وہ تھے جو کلمہ طیبہ بھی پڑھنے والے تھے اور اذانیں اور نماز بھی پڑھنے والے لوگ۔